تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے بعد کتاب التمنی لے کے آئے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بہرحال دل کے اندر آرزوئیں اور تمنائیں جو ہیں وہ ناآسودہ رہ جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ انسان کو تمنا اور آرزو کرنی چاہیے تو کیا کرنی چاہیے۔ تمنا اور آرزو کرے انسان تو کس چیز کی کرے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور جس تمنا اور آرزو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی ہے، جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمنا کرنی ہو تو یہ کرنی چاہیے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر لے کے آئے۔ یعنی ایسی منفرد کتاب ہے یہ کہ آپ کو یہ چیز کسی اور کتاب میں ملے گی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سعادت نصیب کرے کہ میری زندگی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں قربان ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر میں اللہ کے راستے میں اپنی جان دوں۔ یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا۔ اور ساتھ ہی وہ آیت لے کے آئے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ آج جو عورتیں مرد بننے کے جنون کے اندر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے مردوں کا مقابلہ کرنا ہے، بلکہ مردوں کی جگہ لینی ہے، وہ اپنا میدان چھوڑ کے مردانگی اختیار کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہمارے مرد ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زنانے بننا ہے۔ کیا ہے یہ زنانہ پن؟ انا للہ و انا الیہ۔ اور سٹائل بھی اسی طرح کے بنانے، لباس بھی اسی طرح کا بنانا، اور بلکہ المیہ یہ ہے کہ ایسا طبقہ معاشرے کے اندر موجود ہے اور وہ جانا پہچانا موجود ہے جو آپس میں ہم جنسی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے ساتھ نہیں، عورتوں کے ساتھ شادی کریں گی، اور مرد کہتے ہیں کہ ہم مردوں کے ساتھ ہم جنسی کا تعلق قائم کریں گے۔ یہ مسلمان معاشرے کے اندر اس طرح کی آوازیں اور اس طرح کے رجحانات دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کس قدر آوارگی اور کس قدر بے راہ روی ہے، اور کتنی پستی اور کتنی ذلت ہے جس کے اندر انسانی معاشرہ مبتلا ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جس کو اللہ رب العزت نے جہاں رکھا ہوا ہے اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ہاں اگر تمنا کرنے کی چیز ہے تو یہ ہے کہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، حدیث کا علم دیا ہے، اس کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اس جیسا عالم بنا دے۔ ماشاءاللہ یہ دائیں بائیں دین کے طالب بیٹھے ہوئے ہیں، اور طلب کا ایک مرحلہ انہوں نے مکمل کیا ہے، اور ابھی بڑا لمبا مرحلہ طلب علم کا باقی ہے جو آپ نے طے کرنا ہے اور سر کرنا ہے، اور علم کے اندر گہرائی اور رسوخ پیدا کرنا ہے۔ دین کے طالب ہیں، اس علم کے حامل بھی ہیں اور طالب بھی ہیں اور جویا بھی ہیں اور متلاشی بھی ہیں۔ ان جیسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے، یا پھر ان جیسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے جو دین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ نے جو دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں سلطہ اللہ علی حلقتی، اس مال کے لٹانے کے اوپر اللہ ان کو مقرر کر دیتا ہے، وہ اس کو ادھر خرچ کرتے ہیں، ادھر خرچ کرتے ہیں، ادھر خرچ کرتے ہیں، ادھر خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، ان جیسے بننے کی تمنا کرنی چاہیے۔ اور باقی جو کردار ہمارے سامنے ہے، ہماری سیاست اور ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کی جو زبان ہے اور ان کا جو رویہ ہے اور ان کی جو اخلاق ہے اور ان کی جو پستیاں ہیں، یہ جو کچھ ہیں یہ ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے بچائے، اور شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اعطانا۔ ان کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرنا اور یہ رشک کرنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان جیسا بنا لے، یہ پھر بہت ہی الٹی سوچ ہے۔ ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه۔ نہ ان کی بات مانے، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ میرے عزیزوں، میں تو آپ کو نصیحت کی بات کر رہا ہوں، پلے باندھنے والی بات بتا رہا ہوں، تو آپ کی پوری زندگی آپ کے لیے آویزہ گوش بھی رہے اور حفظ جان بھی رہے اور پیش نگاہ بھی رہے، اس کو بھولو نہ۔